دوسرا صلیبی کلمہ، خداوند نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 23 باب اس کی 43 آیت، مسیح خداوند کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو بھی مصلوب کیا گیا۔ کتنے ڈاکوؤں کو مصلوب کیا گیا جی؟ ایک کس طرف تھا؟ ایک دانی طرف تھا اور ایک بائیں طرف تھا، ایک رائٹ ہینڈ ایک لیفٹ ہینڈ تھا، اور ان کے نام بائبل مقدس میں درج نہیں ہیں، لیکن کچھ قدیمی نسخوں میں ان کے نام آئے ہیں، جیسے کہ قدیم یونانی نسخہ ہے ریڈی گراس، اس میں ان دونوں ڈاکوؤں کے نام دیے گئے ہیں۔ ایک ڈاکو کا نام ہے یواتس اور دوسرے ڈاکو کا نام ہے میگاترس، اور ان ڈاکوؤں کے نام کو سن کے ہو سکتا ہے ہمیں ایسا لگے کہ ان کے نام سن کے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ان ڈاکوؤں کا نام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو مت ہے، یہ تو افسانہ ہے، لیکن ان ڈاکوؤں کے نام تاریخی کتابوں میں ہے۔ اس وجہ سے ہم ان کو بآسانی بتا سکتے ہیں کہ ہسٹری ایک گواہی دیتی ہے، ایک آیا تھا جس کی موت نے موت کو ہرا دیا تھا، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ ایک اور نسخے میں کوڈکس کلوبریٹونیس میں، یہ لاطینی نسخہ ہے، لیٹن جو کوڈکس ہے، اس میں ان 2 ڈاکوؤں کے نام ہیں زوتام اور خاماتا، اور ان دونوں ڈاکوؤں کے حوالے سے ہے۔ پہلے یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ہم تو سزا پا رہے ہیں، اس کے کئی شاگرد تھے، یہ معجزے کرنے والا تھا، اور یہ ہمیں بھی بچا لے اور خود بھی بچ جائے، یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ لیکن اسی لمحے ایک ڈاکو خداوند یسوع کی حقیقت کو جان لیتا ہے، خدا روح القدس اس کی آنکھوں پر لگی ہوئی پٹی اتار دیتا ہے، اس کے دل کی نگاہ کھل جاتی ہے، اور وہ جب دل کی نگاہ سے مسیح خداوند پر جو مصلوب ہوا اس کے ساتھ اس پہ غور کرتا ہے، دوسروں کو اس کا غمناک چہرہ نظر آ رہا تھا، مگر اس ڈاکو کو یسوع کا جلالی چہرہ دکھ رہا تھا۔ دوسروں کو یسوع غریب مسکین نظر آ رہا تھا، مگر اس کو یسوع بادشاہ نظر آ رہا تھا۔ اس لیے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کری؟ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد، خداوند نے کیا کہا؟ خداوند نے کہا تو یاد کرنے کی بات کرتا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، خداوند یسوع کا ہر لفظ سچ ہے، حق پہ مبنی ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے میں راہ حق اور زندگی ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ عرش اور فرش بے ثبات ہے، آسمان زمین ٹل جائیں گے، لیکن میرے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس کا ہر لفظ سچ ہے، لیکن صرف اس کو اور یقین دلانے کے لیے خداوند نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اس بات میں کوئی شک نہ کرنا، میں تجھ سے فرماتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع المسیح ناصری نے یہ الفاظ کہہ کے سب پر واضح کر دیا کہ فردوس کا مالک کوئی اور نہیں ہے، فردوس کا مالک خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ جنت کسی کی میراث نہیں ہے، جنت پہ کسی کا قبضہ نہیں ہے، اس کی کنجیاں صرف ایک کے پاس ہیں، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے، اور وہ ہمارا خداوند ہے۔ چھوڑیے اس بحث میں مت پڑیے کہ وہ اسی وقت جنت میں گیا، وہ اسی وقت فردوس میں گیا، کب گیا، اس بحث میں پڑے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں یسوع صدرت میثق ابنجو کی آپ کی پٹی میں اترا تھا، وہ آپ کی پٹی بھی جنت کا سما تھی، کیونکہ خدا کا لال اس میں موجود تھا۔ تو جہاں یسوع ہوتا ہے وہاں فردوس کا عالم ہو جاتا ہے۔ فردوس کیا ہے؟ What is paradise؟
फारसी लोग जो से थे वो समझते थे कि वो बात जो बादशाह के महल के साथ हो वो फिरदौस है। यहूदी कहते थे आलमे अरवा फिरदौस है। मसीही लोगों का ये ईमान है फिरदौस वो जगह है जहां बर्रा है और बर्रे का जलाल है, जहां सूरज चांद सितारों की रोशनी की कतई जरूरत नहीं है, जहां मातम ना हो, जहां दर्द ना हो, जहां औलाला ना हो, वो मुकाम फिरदौस है। डाकू ने जितने लम्हे फिरदौस सलीब पर गुजारे वो यीशु के साथ गुजारे, उसी लम्हे वो फिरदौस का मालिक बन गया, क्योंकि यीशु ने उसे कहा था आज ही अभी से मैं तुझसे कहता हूं तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। खुदावन ने ये अल्फाज कह के ईमानदारों को पैगाम दिया है अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान नहीं होना। हम कई दफा अपने फ्यूचर के हवाले से परेशान हो जाते हैं। जब हम भी स्कूल गोइंग थे तो किताबों में पढ़ते पढ़ते ये सोचते हाय हम गरीब है, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। एक रोज मैं बाइबल की क्लास में था और मैं बड़ा उदास था और मेरा टीचर सामने पढ़ा रहा था मुकाशफा की किताब। उसने मुझे सवाल किया जवान क्यों परेशान है। मैंने कहा सर मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मेरा फ्यूचर क्या होगा। उसने कहा तू मसीही है, मसीही का फ्यूचर चमक रहा है, मसीहियों का मुस्तकबिल चमक रहा है। मसीहियों का मुस्तकबिल ये है नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, मातम वहां ना होगा, दर्द वहां ना होगा, वहां पे सिर्फ यीशु होगा। ये मसीहियों का मुस्तकबिल है। खुदावंद ने हमें उम्मीद दिलाई है। मैं जीता हूं तुम भी जीते। मैं तुझसे सच कहता हूं तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा।